السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو منافق اور منافقت کے اس 12ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ منافق کے حوالے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیتا ہے، اور اس کی یہ تجارت اسے کوئی نفع نہیں دیتی اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں منافق کی تجارت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ منافق تجارت کرتا ہے اور اس تجارت میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا متجر ہے، یعنی کہ تجارت گاہ ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص تجارت کرتا ہے، ہر انسان تجارت کرتا ہے۔ مومن ہو تو تجارت کرتا ہے، منافق ہو تو تجارت کرتا ہے۔ تجارت یعنی ایک چیز دے کر اس کے بدلے میں اس کی قیمت وصول کرنا یا اس کی اجرت وصول کرنا یا اس کا بدلہ لے لینا، یہ تجارت کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، میں تمہیں 1 کروڑ روپے دے رہا ہوں، تم اس 1 کروڑ روپے سے جا کر تجارت کرو، کاروبار کرو اور اس کا فائدہ حاصل کرو، نفع حاصل کرو۔ اب یہ 1 کروڑ روپے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیے ہیں، یہ پیسے اس کے بیٹے کے لیے بنیادی سرمایہ ہے۔ بنیادی سرمایہ یعنی کہ یہ پیسے اس کا بیٹا اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ذریعے سے تجارت کرے گا اور اس کا جو نفع ہوگا، اس کا جو فائدہ ہوگا، اس کو اپنے اوپر خرچ کرے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے لے کر چلا جاتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مگر اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا اور اس کا 1 کروڑ روپے بھی محفوظ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ 1 کروڑ روپے اس کو فائدہ دے، نفع دے، الٹا وہ خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے 1 کروڑ روپے بنیادی سرمایہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا نااہل ہو، نادان ہو، تو بجائے اس کے کہ اسے نفع حاصل کرے اور بجائے اس کے کہ اس 1 کروڑ روپے کو محفوظ رکھے، الٹا وہ گھاٹے کا سودا کر لیتا ہے، یعنی ایک اچھی چیز دے کر اس کے بدلے میں بری چیز لے لیتا ہے۔ یہ گھاٹے میں ہے، یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی سرمایہ دیا ہے کہ اس بنیادی سرمایہ کے ذریعے سے انسان نفع حاصل کرے، اور بنیادی سرمایہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، زور بازو دیا ہے، حواس خمسہ دیا ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر بنیادی سرمایہ دیا ہے، وہاں پر ایک بنیادی سرمایہ انسان کو وقت دیا ہے، ٹائم، وقت۔ اب یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ 1 سیکنڈ جو ابھی گزر رہا ہے، یہ 1 منٹ جو ابھی گزر رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ جو ابھی 1 سیکنڈ گزرا، اس 1 سیکنڈ کے بدلے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس 1 منٹ کے بدلے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ 1 منٹ، یہ 1 سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ کوئی بھی اس کی قیمت متعین نہیں کر سکتا کہ اس کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کے 1 سال ضائع کر دیتا ہے، 2 سال، 3 سال ضائع کر دیتا ہے، بعض اوقات اپنی پوری کی پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، یعنی اپنے وقت جو انہوں نے گزارا اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ عزیزان محترم، عام طور پر ہماری ذہنیت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 10 سال کا ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، تو ہم اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں کہ تمہاری عمر بڑھ رہی ہے۔ مگر اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مثال کے طور پہ 60 سال کی عمر کا کریڈٹ دیا تھا، اس میں سے 10 سال ختم ہو گئے یا 15 سال ختم ہو گئے ہیں۔ فرض کر لیں کسی انسان کو معلوم ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے روزانہ 24 کروڑ روپے نکل رہا ہے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا اور اپنے اس پیسے کو بچانے کے لیے جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا۔ وہ پہلے اس کو بچائے گا اور بچانے کے بعد اسے نفع حاصل کرے گا۔ اب ایک عام انسان جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی میں روزانہ
اس کے اکاؤنٹ میں سے 24 کروڑ نکل رہا ہے۔ اب اس کے برعکس منافق نہ فقط یہ کہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے بلکہ اس وقت میں اپنی تجارت کرتا ہے اور اس تجارت میں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتا ہے، نور کے بدلے اندھیرا خرید لیتا ہے، روشنی کے بدلے تاریکی خرید لیتا ہے۔ اب اگر ایک عام انسان کی زندگی میں روزانہ اس کے اکاؤنٹ میں سے اگر 24 کروڑ نکل رہے ہیں تو منافق کے اکاؤنٹ میں سے روزانہ 2400 کروڑ نکل رہا ہے۔ یعنی منافق اس قدر گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، اس قدر خسارے میں ہے، اس قدر نقصان میں ہے۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا نے جو ہمیں بنیادی سرمایہ عطا فرمایا ہے، وقت، صحت، تندرستی، جوانی، اس سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی، اس سے ہمیں مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ منافقت کے حوالے سے مزید گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔